السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکی کے مسائل کا بیان۔ وضو کا طریقہ۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں وضو کا پکا ارادہ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گٹوں تک دھوئے۔ گٹوں تک یعنی جہاں پہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، کلائی تک۔ پھر مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں اور مسوڑوں کو مل کر صاف کرے، اور اگر دانتوں یا تالوں میں کوئی چیز اٹکی یا چپکی ہو تو اس کو انگلی یا مسواک یا کھلال سے نکالیں اور چھڑائے۔ اگر کوئی بھی چیز دانت میں یا پھر کہیں بھی اٹکی ہوئی ہے تو پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ چھڑانا پڑے گا۔ پھر 3 مرتبہ کلی کریں، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو گرگرا بھی کرے، لیکن اگر روزہ دار ہو تو گرگرا نہ کرے کہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب آسان الفاظ ہے، سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئے کہ ماتھے پر بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور داہنے کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے اور کہیں ذرا بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ اگر داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور داڑھی میں انگلیوں سے کھلال بھی کرے، لیکن اگر احرام باندھے ہو تو کھلال نہ کرے۔ پھر 3 مرتبہ کہنی سمیت یعنی کہنی سے کچھ اوپر داہنا ہاتھ دھوئے، پھر اسی طرح 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھوئے۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا چھلا ہو یا کلائیوں میں تنگ چوڑیاں ہو تو ان سبھوں کو ہلا کر دھوئے تاکہ سب جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر ایک بار پورے سر کا مسح کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے انگوٹھی اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملائے اور ان 6 انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف سر کے آخری حصے تک لے جائے۔ اس طرح کے کلمے کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائے۔ پھر سر کے پچھلے حصے سے ہاتھ ماتھے کی طرف اس طرح لائے کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائے۔ پھر کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے۔ پھر 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئے۔ پھر بایاں پاؤں اسی طرح 3 دفعہ دھوئے۔ پھر بایاں ہاتھ کی چھنگلیاں سے دونوں پیروں کی انگلیوں کا اس طرح کھلال کرے کہ پیر کی داہنے چھنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چھنگلیاں پر ختم کرے۔ وضو کر لینے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پی لے کہ یہ بیماریوں سے شفا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو میں ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کرے اور درود شریف و کلمہ شہادت بھی پڑھتا رہے، اور یہ بھی بہت بہتر ہے کہ وضو پورا کر لینے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ آپ کا جو بیان کیا گیا ہے یہ وضو کا طریقہ تھا، جو کہ آسان الفاظ میں ہے، تو اسے پھر کیا دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وضو کس طرح کرنا پڑے گا، سبھی کو معلوم ہی ہوگا۔ وضو کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھے اور سورہ انا انزلنا پڑھے، مگر ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں، پڑھ لیے تو اچھا اور ثواب ہے،
ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, पढ़ेंगे तो नेकी मिलेगी, नहीं तो कोई गुनाह नहीं। ऊपर जो कुछ बयान हुआ है ये वज़ू करने का तरीक़ा है, लेकिन याद रखो कि वज़ू में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके छूटने या उनमें कुछ कमी हो जाने से वज़ू ना होगा, और कुछ बातें सुन्नत हैं कि जिनको अगर छोड़ दिया जाए तो गुनाह होगा, और कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं कि उनके छोड़ देने से वज़ू का सवाब कम हो जाता है। चुनांचे नीचे हम इन चीज़ों का बयान लिखते हैं, उनको पढ़कर खूब याद कर लो। ये नेक्स्ट वीडियो में इसकी वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो ये वज़ू का जो भी तरीका था ऊपर जो बयान हुआ, ये वज़ू करने का तरीका था कि सबसे पहले इरादा करे, दिल में ऊंची जगह पर बैठे, है ना, और इरादा करके हाथ में पानी लेके 3 बार हाथ के कलाई तक धोए, है ना। उसके बाद फिर करना क्या है, कुल्ली करें, मिसवाक करें, मिसवाक नहीं है तो दांत को हाथ से उंगलियों से मलें, फिर नाक में 3 बार पानी चढ़ाएं कि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। अगर कोई कचरा कोई गंदगी लगी है तो उसे छुड़ाएं। फिर चेहरे को धोए, यानी सर के बाल जहाँ से निकलता है वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक एक बाल के बराबर भी हिस्सा भीगने से बाकी ना रहे, नहीं तो वज़ू नहीं होगा। उसके बाद फिर दोनों हाथों कहनियों समेत, कहनियों के थोड़ा ऊपर तक धोइए। हाथ में अंगूठी वगैरह कुछ है तो उसको निकाल ले, और नहीं तो फिर उसे हिलाकर धोइए। फिर सर का मसा करेंगे। किस तरह मसा करेंगे, दोनों हाथों की 3-3 उंगली मिलाएंगे, छोटी उंगली की तरफ से मिलाएंगे, 3-3 उंगली मिला के सिर्फ उंगलियों के बल में उंगलियों को सर के बाल के छूते हुए पीछे तरफ लेके जाए। फिर वापस जब लाना हो तो हाथ की जो हथेली है उसी से सर के आजू बाजू दाहिने बाएं तरफ होता हुआ सामने फिर लेकर आना है ना। इस तरह मसा का तरीका हुआ। फिर दोनों पैर को गट्टों तक 3 बार धोइए, और उंगलियों का भी ख्याल करें। इसमें ये वज़ू का तरीका बयान हुआ है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह वज़ू में क्या चीज़ें ज़रूरी है, फ़र्ज़ क्या क्या है, वो अगले वीडियो में बताऊँगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।